کہ کبڑے نو لت راس آ گئی. یہ کہاوت مسلم لیگ نون کو اس وقت بہت راس آ رہی ہے, یہ اس پہ بہت فٹ پڑ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ایک چلاک سٹانس لیا ہے, بڑا عجیب و غریب سٹانس لیا گورنمنٹ بنانے میں. میں شروع اس بات کو یہاں سے کروں گا کہ چونکہ میرا ذاتی خیال ہے اور نظریہ ہے کہ پی ٹی آئی نے زیادہ ووٹ لیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ بنانے کے لیے. نیشنل اسمبلی میں ان کی پوزیشن زیادہ مستحکم ہے, ان کے پاس میجورٹی ہے, میں سمپلی یہ کہوں گا. تو جب ان کے پاس میجورٹی ہے تو گورنمنٹ بنانے کے لیے ان کو دعوت دی جانی چاہیے, یہ میرا ڈے ون سے سٹانس ہے. لیکن پی ٹی آئی بوجہ گورنمنٹ بنانے کے لیے تیار نہیں. پی ٹی آئی صرف اپنے ایم این ایز کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں کہ ہم بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں, تاکہ وہ اپنا ڈیسیجن یہ کہ وہ کسی اور جماعت میں شامل ہو جائیں اس کو پینڈ کریں یا اس سے پہلے بے شمار سوچیں. اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ کوئی پارٹی گورنمنٹ بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, لیکن کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کو کہ آپ گورنمنٹ بنائیں, اور مسلم لیگ نون اس میں کسی حد تک دلچسپی بھی رکھتی ہے. یہ میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے, حالانکہ یہ گورنمنٹ ان کو کسی طور پہ بھی سوٹ نہیں کرتی. میرا خیال ہے جتنے زیر سیاستدان میاں نواز شریف ہیں اس وقت, وہ تقریباً تجربے کے لحاظ سے انبلیویبلی ایک ایکسپیرینسڈ سیاستدان ہے اس وقت اس لاٹ میں, لیکن وہ پتہ نہیں کیوں فیڈرل میں گورنمنٹ لینے کا اعلان کر چکے. ان کو یہ گورنمنٹ کسی صورت بھی نہیں لینی چاہیے. اب دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ نہ ہوں, پی ٹی آئی مخالف ہو. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ایک ٹرک سے چل رہی ہو کہ سارے آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہوں, صدر ہو, اسپیکر ہو, گورنرز ہوں, جو ہے اپنا سینٹ کا چیئرمین ہو. تو مجھے بتائیں اس ساری صورتحال میں یہ گورنمنٹ کس طرح چل سکتی ہے, اور خاص طور پہ جب کہ مہنگائی کا طوفان ہے ملک میں, اور لوگوں کا سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ مہنگائی ہے. لیکن مہنگائی کو کنٹرول کرتا ہوا میں دیکھ نہیں سکتا ہوں اگلا ماحول جو ہے. آپ کو دوبارہ آئی ایم ایف پہ جانا پڑے گا, آپ کو اپنے جو اس وقت پاکستان کے اوپر بے شمار قرضہ جو ہے جس کی ایک ساتھ آئی کھڑی ہیں, پاکستان کو ایک اطلاع کے مطابق اگلے ایک سال میں کم از کم $26 بلین 26 بلین ڈالرز چاہیے. تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا, یہ کیسے جنریٹ ہونا ہے؟ آپ نے ٹیکس لگانے ہیں, آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں, آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں, اور مہنگائی کرنی ہے. تو اتنی مہنگائی جو ہے, اتنا سارا کچھ کر کے اگر آپ یہ سمجھیں کہ عوام آپ کے ساتھ خوش ہوں گے, جیسے کہ پچھلے 16 مہینے کا جو ایکسپیرینس ہے اس نے آج مسلم لیگ کو اس حالت پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ اس وقت دوسرے نمبر کی پارٹی بن گئی, حالانکہ وہ کلیئرلی ایک پہلے نمبر کی پارٹی تھی, اور مجھے یقین تھا کہ وہ 120 سے 30 سیٹیں لے لیں. لیکن وہ صرف اور صرف یہ 16 مہینے کی گورنمنٹ حکومت تھی جو مسلم لیگ کو لے ڈوبی. تو ابھی وہ دوبارہ آئیں گے تو یہ مسلم لیگ کے لیے میں بھی آخری گورنمنٹ ہو, آخری حکومت ہو. حالانکہ مسلم لیگ کے پاس بہت بڑا ایک ایج ہے کہ آپ کے پاس پنجاب میں حکومت بنانے کا پورا موقع موجود ہے, اور پنجاب جو کہ آدھا پاکستان ہے, اور پنجاب جو کہ مین سٹریم ہے, اور بے شمار چونکہ مسلم لیگ ہے بھی زیادہ پنجاب میں, تو اگر آپ پنجاب میں ڈلیور کر لیں اپنی پوری انرجی جو ہے, وہ یہ پوری پارٹی پوری انرجی پنجاب کے لیے لگا دے, اور پنجاب کے لوگوں کو کوئی مطلب ایک اچھی گورننس دے دیں. مریم کے لیے, مریم نواز شریف کے لیے یہ ایک چیلنج ہوگا, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک گروم سیاسی گھرانے سے ہیں, تو ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی اور نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ان کو ایک اچھی کابینہ بنا کے, ایک لائق لوگوں کو ساتھ لے کے, تو وہ یہ بڑے افیکٹولی کر سکتی ہیں. بہت سارے لوگوں نے ڈفرینٹ کویسچن مارکس دیے کہ پتہ نہیں مریم یہ کر سکیں گی کہ نہیں. کیوں نہیں کر سکیں گی, وہ یہ کر سکتی ہیں, ایکٹیو ہیں, ڈیسیژن پار ہے ان کے پاس, چیزوں کو سمجھتی ہیں, حکومت بنتے دیکھا ہے, حکومت چلاتے دیکھا ہے, ان کی فیملی میں حکومت ہمیشہ رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے بڑی یہ کوئی مشکل چیز ہوگی. ایک اکثر بہت سے صحافی جو ہیں وہ یہ جی نواز شریف مائنس ہو گئے, ان کو نکال دیا گیا.
یہ بڑا کلیئر سٹانس تھا نواز شریف کا، میاں نواز شریف کا یہ بڑا کلیئر سٹانس تھا کہ اگر واضح اکثریت ملتی ہے تو وہ وزیر اعظم ہوں، اور یہ بڑا ٹھیک سٹانس بھی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی گورنمنٹ لینا ان کے قد کاٹ جیسے بندے کے حق میں یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ میں بہت کلیئر ہوں اس چیز میں کہ ان کو ایسی حکومت نہیں لینی چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ اس سچویشن جو اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خیر ہے مسلم لیگ نون کے لیے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت چلانے دی جائے پی ٹی آئی کو، اور ہم ان کی جو ایبلٹیز ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ کیسے گورن کرتے ہیں۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہے جب ہم کہتے ہیں، تو اس وقت یہ حکومت بنانا چلانا از ناٹ اے بیڈ آف روزز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ڈسگائزڈ ہے جو اس وقت سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ ہاں، اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں شامل ہوتی ہے اور یہ لوگ بیٹھ کے ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک واضح لائے عمل کے ساتھ حکومت بناتے ہیں، تو پاکستان کا پوٹینشیل مجھے بڑا یقین ہے کہ وہ اتنا ہے کہ ہم ان حالات میں سے نکل سکتے ہیں، اس ملک کو ان حالات میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بڑا ٹف ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ ناممکن کبھی بھی نہیں رہا۔ صرف آپ نے کرنا کیا ہے، اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کریں۔ اس سارے سچویشن میں میرا ایک ہی خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے بہتر کرے، ہمارے ملک کو ترقی دے، ہم باعزت شہری کے طور پر زندگی گزار سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔